السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو. تو جی سٹارٹ لیتے ہیں کچھ میٹھی میٹھی باتوں سے. آج ہماری پیاری دوست پیاری ولاگر نے اس دن ایک میٹھا بنایا، رس ملائی، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ میٹھا بنا بنا کے سسرال کا دل جیت لیا تھا میں نے شادی سے پہلے. میرے ان لاز جب بھی آتے تھے شادی سے پہلے تو میں یہی میٹھا بناتی تھی. ایون کہ میرے گھر میں اگر کوئی دعوت ہوتی تھی تو میں تب بھی یہی میٹھا بناتی تھی. اور اسپیسیفکلی آپ نے ورڈ یوز کیا کہ میری ہٹ ریسیپی تھی. اب جب کوئی انسان کسی چیز میں اتنا ایکسپرٹ ہو گیا ہو اور اتنے سالوں سے ایک چیز بنا رہا ہو اور اس کی ہٹ ریسیپی ہو تو پھر اس کو اس کی بیسک ریکوائرمنٹس تو پتہ ہوتی ہیں نا. لیکن آپ کو اس دن جب میٹھا بناتے ہوئے دیکھا تو ایسے لگ رہا تھا آپ پہلی دفعہ بنا رہی ہیں. نہ آپ سے پاٹ صحیح رکھا گیا، نہ آپ سے چمچ ہینڈل ہو رہا تھا، نہ آپ سے میٹھا ہینڈل ہو رہا تھا، اور آپ کا کانفیڈنس لیول وائل میکنگ دیٹ میٹھا واز زیرو. تو سمجھ نہیں آئی کہ آپ کی وہ ہٹ ریسیپی جو تھی وہ کیا تھی، کیونکہ آپ تو کچھ بھی کہہ سکتی ہیں نا اور کچھ بھی کہتی ہیں. تو بس ایسے ہی تھا کچھ میٹھا. خیر جی آگے چلتے ہیں. پروڈکٹیو آفٹر نون ولاگ. ویری پروڈکٹیو. سیریسلی اٹ واز ویری پروڈکٹیو. جب میں نے ویڈیو اوپن کی تو اس میں نے کیا دیکھا کہ جو آپ کا ڈش ریک ہے، برتن دھو کے جو رکھنے والا ریک ہے آپ کا، آپ اس کو صاف کر رہی تھیں، اور جو آئل کی بوٹلس تھیں وہ آپ نے ایک باسکٹ میں ٹیشو لگا کے رکھ دی. دس واز یور پروڈکٹیو آفٹر نون بلاگ. ویری امپریسو. اس کے بعد جی میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنی کچھ ویڈیوز میں، ایک دو ویڈیوز میں آپ ریڈ چادر کھول کے لپیٹ کے پھر رہی ہیں اور پورا اپنا آپ کور کر کے، ایسے جیسے کوئی شاید نماز کے لیے تیار ہوتا ہے نا، اس طرح آپ کور کر کے پھر رہی ہیں کیمرہ لگا کے. ایک دو جگہ آپ کے ہسبینڈ بھی نظر آئے، اور آپ ویکیوم کلینر بھی لگا رہی ہیں اور چنے بھی دکھا رہی ہیں. بڑا آپ نا ایسے گھوم گھوم کے پھر رہی تھیں، لال اپنا سوٹ پہن کے اور چادر شادر کھول کے. بڑا اچھا لگا آپ کو دیکھ کے کہ آپ گھر میں بہت اپنے آپ کو کور کر کے پھر رہی ہوتی ہیں نا. کیمرہ آپ نے رکھا ہوا ہوتا ہے اور فلی کورڈ ہوتی ہیں آپ، میڈیا پہ آپ آتی ہیں فلی کور ہو کے. لیکن واٹ ہیپن دا نیکسٹ ڈے کہ آپ اپنا ٹائم اسپینڈ کرنے اور اپنے آپ کو خوش کرنے، چونکہ آپ اکیلی رہتی ہیں، آپ کہتی ہیں آئی لیو الون اینڈ آئی ٹرائی ٹو میک مائی سیلف ہیپی. تو اپنے آپ کو خوش کرنے آپ نے کہا میں واک پہ چلی گئی، اور کچھ میں نے بہت ضروری سامان لینا تھا. اب آپ واک پہ جب جانے لگیں تو واک پہ جانے سے پہلے جو آپ کی ایک اناؤنسمنٹ تھی، وہ آپ نے فٹڈ ریڈ ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور گلے میں آپ نے آگے دوپٹہ ڈالا ہوا تھا، اسکارف واٹ ایور. جب آپ نے اناؤنسمنٹ کی کہ میں واک پہ جا رہی ہوں، پھر آپ نے وہاں پہ یہ بھی کہا جی اب میں اپنی واچ پہنوں گی، یہ میں نے واٹر باٹل اٹھا لی ہے تو ہم چلتے ہیں واک پہ. وہ سامنے تو آئی تھی آپ دوپٹہ لے کے، لیکن جب آپ واک پہ گئیں اور تھوڑی سی واک کرنے کے بعد چیزیں لینے اپنی شاپنگ کے بعد، کیمرہ آپ نے پیچھے رکھا اور آپ کیمرے کے آگے بیٹھ گئی الٹی ہو کے. ٹھیک ہے، تو وہ اس ٹائم دوپٹہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کہاں گیا، کیونکہ آپ اپنی پونی ٹیل ایسے پیچھے سے گھما کے دکھا رہی تھی، اپنی نیک بھی اور چین بھی اور اپنے شولڈرز بھی. تو وہ آپ کے خیال میں ایک آپ تھوڑا ڈرامیٹک ٹچ دے رہی تھیں، لیکن وہ کافی ویئرڈ لگ رہا تھا. آپ دیکھیے گا اپنی ویڈیو. تو وہ دوپٹہ کہاں گیا، وہ جو آپ نے اناؤنسمنٹ کی تھی جب لیا ہوا تھا؟ باہر تو آپ بغیر دوپٹے کے گئی تھیں اور پھر رہی تھی، گھوم رہی تھی ایک فٹڈ ٹی شرٹ میں. تو جب میں نے آپ کو دیکھا نا اس دن اس ٹی شرٹ میں، تو مجھے اچانک چنچی والے بھائی یاد آ گئے. وہاں تو آپ نے بڑا نقاب لے لیا تھا، تو یہاں پہ آپ دوپٹہ گھر میں چھوڑ کے اور اسی طرح واک کرنے چلی تھی. خیر پونی ٹیل میں آپ نے ایک تھوڑا گرلش اپنا امپریشن دیا، جسٹ فار اے چینج. اچھا تھا کیونکہ اٹ واز دا بیسٹ وے ٹو ریلیکس. پھر جی آپ نے کہا لیونگ الون، اور ہر بات پہ ہسبینڈ کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. اکیلے جب میں یہاں رہتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں، میں کام کرتی ہوں، میں تھک بھی جاتی ہوں. سویٹ ہارٹ، کس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ یہاں پہ اکیلی رہیں؟ بہت ساری خواتین ہیں جن کے ہسبینڈ بیرون ممالک میں کام کرتے ہیں اور رہتے ہیں اور چھٹی پہ چلے جاتے ہیں 2-3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد. بیویاں ادھر ہی رہتی ہیں اپنے، ادھر اپنے گھر والوں کے ساتھ یا اپنے ان لاس کے ساتھ، جو بھی ان کو جیسے سوٹ کرے. تو آپ بھی جا کے فیملی کے ساتھ رہیں.
کس نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ آ کے یہاں رہیں اور اس کے بعد ہر 3-4 مہینے کے بعد ایک بلاگ ڈالیں اور اس میں آ کے کہیں کہ میں اکیلی رہتی ہوں اور میں اکیلا اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہوں. Nobody has asked you to live alone. Why don't you go back to your family instead of complaining again and again? اب جب آ گئی ہیں اپنی مرضی سے آئی ہیں تو پھر کمپلین کیوں کرتی ہیں؟ پھر رہیں. آپ نے یہ خود چیز چوز کی ہے نا, آپ کا اپنا ڈیسیجن ہے تو اس کو انجوائے کریں. پھر کمپلین نہ کیا کریں آپ, کیونکہ 4-5 مہینے کے بعد ایک آپ کی ویڈیو آتی ہے یہ کمپلین کرتے ہوئے کہ میں اکیلی ہوں, اکیلے یہ ہوتا ہے, اکیلے وہ ہوتا ہے, اکیلے ایسے ٹائم گزرتا ہے. اچھا, لیٹلی آپ کا میں نے ایک ولاگ دیکھا, اس میں آپ اپنی سٹوری بتا رہی تھیں اور اس کو دیکھ کے اور سن کے نا وہ ایک اخبار جہاں میں 3 عورتیں 3 کہانیوں والا وہ ایک یاد آ گیا کہ جس میں اس طرح عورتیں اپنی کہانیاں سناتی تھیں نا, ایسے آپ سنا رہی تھیں. اور یہ آپ کی یہ کہانی ساروں کو حفظ ہو چکی ہے, سب کو پتہ ہے. پتہ نہیں آپ کیوں بار بار سنانے آ جاتی ہیں, اور آپ اس میں بار بار یہ چیز مینشن کرتی ہیں, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے ان لاس کے ساتھ کیے, میں نے ہسبینڈ کے ساتھ کیے, میں نے یہ سوچا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا. یہ اتنی آپ میں نے اور میں کرتی ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ نے کچھ کیا ہی نہیں کبھی. اس بیچارے آدمی کی کوئی اسٹرگل ہی نہیں ہے. وہ جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے یہاں بیٹھا ہوا ہے 7 سمندر پار آپ کے ساتھ, اس انسان کی کوئی اسٹرگل ہی نہیں ہے. جو کچھ کیا وہ آپ نے ہی کیا. اس طرح نہ کہا کریں, ہر چیز کا کریڈٹ آپ لے جاتی ہیں اور بس ہر چیز میں اپنی ہی تعریف کرتی ہیں. کبھی کبھی بڑا غیر مناسب لگتا ہے اس طرح کا آپ کا ایٹیچیوڈ, اور کافی برا بھی لگتا ہے, مائنڈ نہ کیجیے گا. وہاں پہ آپ نے پھر یہ بھی مینشن کیا میرا تو ایکسپیرینس اتنا ہے, مجھے تو یہاں جاب بھی مل سکتی ہے بڑی آسانی سے. تو میرا خیال ہے کہ ہوم ٹاؤن میں اور یو کے میں بہت فرق ہے. جاب اگر مل سکتی ہے تو ضرور کریں, آپ کا تجربہ بہت ہے, آپ نے کہا ہے. لیکن یہاں پہ میں یہ چیز ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ اتنا آپ کا تجربہ ہے ہر چیز کا, تو ایک آپ کی ویور نے آپ سے یہ کویشچن پوچھا کہ آپ کے ہسبینڈ کی جاب کیا ہے, کبھی آپ نے بتایا نہیں, تو آپ انہیں جواب کیا دے رہی ہیں؟ ہیو شیئرڈ مینی ٹائمز ہی از این الیکٹرانک انجینئر, پاکستان میں ٹیلی کام میں جاب تھی, یو کے سے انجینئرنگ مینجمنٹ میں ماسٹرز کیا 2 ایئرس کا, اب یہیں کمپنی میں جاب ہے. اتنی پڑھی لکھی عورت, اتنا ایکسپیرینس اس کا ہو, اور اس کو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ اوپر والا سوال کیا پوچھ رہا ہے. وہ بیچاری کیا پوچھ رہی ہیں, آپ انہیں کیا بتا رہی ہیں. وہ پوچھ رہی ہیں جاب کی, آپ کے ہسبینڈ کی جاب ٹائٹل کیا ہے, آپ انہیں کہہ رہی ہیں کمپنی میں جاب ہے. تو میرا خیال ہے کہ اتنے ایکسپیرینس کے ساتھ تو پھر ہوم ٹاؤن میں جاب مل سکتی ہے آسانی سے, کیونکہ پاکستان سے آئے ہوئے جو MBBS لوگ ہیں ان کو بھی مشکل سے جاب ملتی ہے یو کے آ کے. تو آپ کو تو پھر اینی ہاؤ. پھر جی آپ نے سوسائٹی کی بات کی کہ کوئی گرو کرے, کوئی آگے بڑھنا چاہے تو ہماری سوسائٹی اس کو آگے نہیں جانے دیتی, اس کو باتیں کرتی ہے, ہماری سوسائٹی سے ڈائجسٹ نہیں ہوتی کسی کی ترقی, کسی کا اچھا کام کرنا ہمارے لوگ ہضم نہیں کرتے. سویٹ ہارٹ, آپ اٹھ کے لوگوں کو اور سوسائٹی کو ہر وقت جو ہے نا وہ برا بھلا نہ کہا کریں. کوئی بھی انسان برا نہیں ہوتا, کوئی بھی ججمنٹل نہیں ہوتا. جب آپ کسی کو کچھ دکھائیں گے, کسی کو بتائیں گے, اپنا آپ شو کریں گے, پبلک کریں گے, تو لوگ سوال تو کریں گے. پھر دل جگر رکھا کریں نا سوال سننے کا اور سوالوں کے جواب دینے کا. جواب آپ سے ایک نہیں دیا جاتا. ایک جاب, ہسبینڈ کے جاب کا تو آپ سے جواب دیا نہیں جا رہا, تو اور آپ نے کیا جواب دینے ہیں. سوسائٹی کو ہر چیز کے لیے پلیز بلیم نہ کریں, کیونکہ جو یہ سوسائٹی ہے اس کو ہم نے ہی بنایا ہے. یہ سوسائٹی میرے سے ہی بنی ہے, آپ سے ہی بنی ہے, میرے پیرنٹس, میرے بہن بھائی, آپ کے پیرنٹس, آپ کے بہن بھائی, ویورز, سیلیبریٹیز, یہ ہم سب نے مل کے سوسائٹی بنائی ہوئی ہے. اگر آپ کہتی ہیں کہ کوئی اور کسی کو گرو کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا, کسی سے ڈائجسٹ نہیں ہوتی کسی کی ترقی, یا کسی سے کسی کی کوئی بات ڈائجسٹ نہیں ہوتی, تو پھر اس سوسائٹی میں تو آپ کی فیملی بھی پھر آتی ہے. جیسے انہوں نے آپ کی ویڈیو کے نیچے آ کے ایک خاتون کو ابیوز کیا تھا, اور اس کے بعد کئی اور جگہ پہ بھی کافی ابیوسو لینگویج یوز کی, تو یہ بھی تو سوسائٹی کا حصہ ہی ہے آپ کی فیملی بھی. اور آپ خود ہی تو آپ نے یہ کہا تھا ساتھ میں کہ آج کل ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے, جس کا جو دل چاہتا ہے وہ لکھ دیتا ہے, تو آپ کی فیملی کے بھی تو ہاتھ میں موبائل ہے, جہاں دل چاہتا ہے, جب دل چاہتا ہے, اٹھ کے فاؤل لینگویج لکھ دیتے ہیں وہ لوگ. تو اس طرح سوسائٹی نہ کیا کریں. جو
لگتا ہے کہ آپ کی شارٹ کمنگس ہیں، جو آپ کی ڈیفیشنسیز ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، انسٹیڈ آف کمنگ وتھ اے ویڈیو اینڈ ایکسپلیننگ اینڈ جسٹیفائنگ یور تھنگس، اور آ کے لوگوں پہ امپریشن ڈالنا کہ نہیں جی جو بات کر رہے ہیں، جو کوشچنس ریز کرتے ہیں وہی غلط ہیں، ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہم جو آپ کو دکھا رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، اور آپ جو پوچھ رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ آپ ہماری ویڈیوز کے نیچے آئیں اور آ کے ہمیں صرف مارولس، فینٹاسٹک، ماشاء اللہ، واو، بریلینٹ کوکنگ، بریلینٹ ٹی شرٹ، زبردست ہیئر ڈائی، بس ہم لوگ یہی کچھ کریں آپ کے نیچے آ کے۔ اگر ہم کوئی لاجیکل سوال پوچھ لیں تو وہ سوسائٹی آ جاتی ہے، جو آپ لوگوں کو، جو آپ کہتے ہیں سوسائٹی سے ہماری سکسیس ڈائجسٹ نہیں ہوتی۔ کون سی سکسیس؟ سکسیس بھی کون سی ہے آپ لوگوں کی؟ یہ سکسیس ہے جو آپ دکھا رہی ہیں؟ ہر کسی کو اٹھ کے بات نہ کر دیا کریں، تھوڑا سا سوچا کریں کہ آپ کس کو کیا بات کر رہی ہیں۔ اور پھر آپ کہتی ہیں مجھے ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں، تو اگر 10-15 منٹ کسی کے اچھے گزر جاتے ہیں تو اس میں کیا ایسی بات ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، ہزاروں لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، لیکن ہزاروں لوگ آپ کو دیکھ کے ان ہزاروں میں سے کچھ کا دماغ بھی ہے جو کہ سوچتے ہیں کہ آپ کیا دکھا رہی ہیں اور کیا آگے کنوے کر رہی ہیں۔ مجھے تو نہیں سمجھ آتی آپ کس چیز کے لیے موٹیویٹ کر رہی ہیں۔ آپ وہ باتیں آ کے کرتی ہیں جو خود آپ نے اپنی لائف پہ امپلیمنٹ نہیں کی ہوئی۔ واٹر بوٹل اٹھا لینا اور ایپل واچ پہن لینا اور واک پہ نکل جانا، دس از جسٹ ناٹ لائف۔ آپ ذرا 2 مہینے 1.5 مہینے پہلے کے دیکھیں آپ کیا کر کے آئی ہیں اور کس طرح فیملیز کو لے کے چل رہی ہیں، اس پہ بھی ذرا کسی ٹائم نا روشنی ڈالیے گا، بہت اچھا لگے گا مجھے۔ اور پھر یہ نا آپ کہا کریں کہ ہم اپنا ایک چھوٹا سا حصہ میڈیا پہ دکھاتے ہیں۔ آپ اگر چھوٹا سا حصہ بھی دکھاتے ہیں نا تو پھر اس چھوٹے سے حصے کے بارے میں بھی جو سوالات اٹھتے ہیں اس کے جواب پھر دیا کریں۔ کوئی بھی آپ کے گھر میں نہیں آتا دیکھنے اور سننے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ اس لیے کائنڈلی اسٹاپ بلیمنگ پیپل، اسٹاپ بلیمنگ دا سوسائٹی، اینڈ اسٹاپ بلیمنگ دا تھنگز اراؤنڈ یو۔ تھوڑا سا اپنا بھی کسی ٹائم بیٹھ کے نا کتھارسس کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔